देखती आंखों सुनते कानों, आपको डिजिटल कॉरिडोर का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि कहानियों का जो सिलसिला जारी है वो चलता रहे। हम आए रोज़ आपके लिए कोई ना कोई कहानी लेके आते हैं जिसमें अखलाकी सबक होता है, और हो सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं, और इसका जो मोरल होता है वो उसको समझने की कोशिश करें। आज की जो हमारी कहानी है उसका मोरल है, उसका उन्वान है रिज़्क़ हलाल। हलाल रिज़्क़ जो है वो आपको पता है उसमें बरकत होती है। हराम रिज़्क़ आप जितना मर्ज़ी कमा लें उसमें बरकत नहीं होती। हलाल कमाएं, थोड़ा कमाएं, उसमें आपको इज़्ज़त मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। जबकि हराम कमाई में हराम रिज़्क़ में आपको वो सुकून और इत्मीनान कभी भी हासिल नहीं हो सकता। चलें कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की राइटर हैं साइमा रोज। वो लिखती हैं, सब कुछ बदल सकता है लेकिन कुदरत का निज़ाम कोई बड़े से बड़ा फ़िरौन भी नहीं बदल सकता। सूरज रोज़े अव्वल से रोज़े महशर तक मशरक़ से तुलू होता है और मगरब में ग़ुरूब होता रहेगा। साइंसदान कितनी भी तरक्की कर लें मगर कुदरत के आगे बेबस हैं। इसकी कई मिसालें हम आए रोज़ देखते हैं कि कुदरती आफात आती हैं और बड़े से बड़ा मुल्क अपनी तमाम तरक्की के बावजूद उसके सामने बेबस हो जाता है। अमेरिका, चीन, रूस और दीगर ममालिक भी समुद्री तूफ़ान, सैलाब और ज़लज़ला आने पर बेबस हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल समुद्री तूफ़ान सैंडी है, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिला कर रख दिया। फिर मेरी और आपकी क्या औकात है जो निज़ाम कुदरत के मामलात में दखल अंदाज़ी करें। मगर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करते चले जाते हैं और आखिरकार अपने मंतकी अंजाम से दो चार होते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर रिज़्क़ हराम से दूर रहने की हिदायत की है, मगर हम किसी भी महकमे में चले जाएं, ये जानने के बावजूद कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं, दोनों जहन्नमी हैं। यानी इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है, हदीस है, कुरान पाक में भी है, हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अर्राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यानी कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। यानी कि चाहे आप रिश्वत दे रहे हैं, चाहे आप रिश्वत ले रहे हैं, दोनों जहन्नमी हैं, दोनों दोज़खी हैं। इस पर एक हदीस है ये। फिर भी हम सरेआम रिश्वत लेने और देने का अमल जारी रखते हैं, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम, एजी ऑफिस, अदालती एहलकार सरे फरिस्त हैं। इस मौजू पर दो हकीकी भाइयों की कहानी क़ारीन के लिए पेश कर रही हूँ कि रिज़्क़ हलाल और हराम की कमाई से होने वाले असरात को हम सब जान सकें। अख्तर और अहमद दोनों हकीकी भाई थे। इनके वालिद ने सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल की कमाई की और इन रिज़्क़ हलाल की कमाई से इन दोनों की परवरिश की और तालीम दिलवाई और पाल पोस कर बड़ा किया। वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। इशरा की आबादी में किराया के मकान पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार कर रिटायर होते हुए दोनों ने मेरिट पर कस्टम में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बाप ने दोनों को रिज़्क़ हलाल कमाने की नसीहत की। अख्तर ने बाप की नसीहत पर अमल पैरा होते हुए रिज़्क़ हलाल पर गुजारा किया, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हैं।
معاشرہ بھی اسی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ احمد کچھ عرصہ تو رزق حلال کماتا رہا، لیکن اس کی بیگم ہر روز طعنے دیتی، تم اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، ہم کب تک کرائے کے مکان میں رہتے رہیں گے؟ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑ ہی لیتا ہے، چنانچہ احمد نے کمائی میں رزق حرام کی آمیزش شروع کر دی۔ ہمارے ملک میں افسران بالا بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خود بھی کمائیں اور افسران بالا کو بھی مالی فائدہ پہنچائیں۔ اختر جیسے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اختر جیسے لوگوں کو پاگل اور بیوقوف کہتے ہیں۔ اختر نے بڑے مشکل حالات میں ملازمت کے 25 سال گزارے، جگہ جگہ تبادلے ہوتے رہے، اس کو رزق حلال کمانے کی دنیاوی سزائیں دی گئیں، اور پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اس معاشرے کے پرزے نہیں بن سکتے تو خود کو علیحدہ کر لو، تم پورے معاشرے کو تو نہیں بدل سکتے تو ریٹائرمنٹ لے کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ مشورہ معقول لگا تو اختر نے از خود ریٹائرمنٹ لے لی۔ بعض لوگوں نے اسے بیوقوف کہا کہ کسٹم کی نوکری چھوڑ دی، یہاں پر ملازم ہونے کے لیے لوگ لاکھوں کی رشوت لیتے ہیں اور لگنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، لیکن قدرت نے اختر کو صبر و استقامت کا حوصلہ دیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس کے اخلاق اور مناسب ریٹ کی بدولت بہت جلد اس کا کاروبار ترقی کر گیا، اور وہ عشرہ سے لیبارٹری تک پہنچ گیا۔ لیکن لیبارٹری مارکیٹ میں جہاں ہر شے دگنا نفع دیتی ہے، نفع میں فروخت ہوتی ہے، اختر نے اپنا اصول پھر بھی نہ بدلا، وہ دگنے نفع میں چیزیں نہیں بیچتا تھا۔ عشرہ میں رہتے ہوئے بھی وہ غریبوں کو ہر ماہ مفت میں راشن خود دے کر خاموشی سے لوٹ آتا، اور لیبارٹری میں آنے کے بعد بھی یہ طرز عمل جاری رکھا۔ اختر نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کی شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں کر دی، اور وہ آج بھی پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اختر نے بڑی مارکیٹ میں وسیع کاروبار کا مالک ہونے کے باوجود عشرہ کے کرائے کے مکان میں سادہ سی زندگی گزارنے کی ترجیح دی۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے مکان تو بنا لو، مگر اس کا موقف یہی رہا کہ عارضی زندگی میں پختہ مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے۔ جب مٹی کے مکان یعنی قبر میں روز محشر تک رہنا ہے تو پھر عارضی زندگی کے لیے مکان بنا کر کیا کروں گا؟ جس قدر رقم میں مکان بنانے پر خرچ کروں گا وہ خدا کی مخلوق کے کام آ جائے تو میرے جیسے گناہ گار کے لیے قبر کا عذاب کم ہو جائے گا۔ ادھر اختر کا بھائی دن رات لوٹ مار کا بازار گرم رکھتا۔ اس نے ڈیفنس میں عالی شان بنگلہ بنا لیا، کئی گاڑیاں تھیں، رات کو کلب جانا، بڑے افسران سے تعلقات بنانا اس کا معمول تھا۔ احمد کا بیٹا رضا بھی باپ کی کمائی پر خوب عیش کر رہا تھا۔ جب حرام کی کمائی آنے لگے تو کام بھی اولاد کے ویسے ہی کرتی ہے۔ احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر شیشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے کا بھی کرنے لگا۔ بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکات دیکھ کر والدین اسے روکتے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ باپ بیٹا فخریہ انداز میں کہتا، یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے، پھر خدا نے دولت دی ہے تو خرچ بھی کرے گا۔ وقت گزرتا رہا اور کروڑوں کا مالک بن گیا، اس کے باوجود زکوٰۃ خیرات نہ کرتا تھا۔ پھر خدا کی رسی جو ڈھیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا،
دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر شیشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے کرنے لگا۔ بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکات دیکھ کر والدین اسے روکتے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ باپ بڑے فخری انداز میں کہتا، یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے، پھر خدا نے دولت دی تو خرچ بھی کرے گا۔ وقت گزرتا رہا اور احمد کروڑوں کا مالک بن گیا اور اس کے باوجود زکوٰۃ خیرات نہ کرتا تھا۔ پھر خدا کی رسی جو ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر جب پکڑنے پر آتی ہے تو تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک بار جو بیماریوں نے گھیرا تو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ مرغن کھانوں کی وجہ سے اسے معدے کا السر ہو گیا، پھر شوگر، بلڈ پریشر بیماریوں نے بھی گھیر لیا۔ ڈاکٹروں نے سختی سے کھانوں پر پابندی لگا دی۔ یہی قدرتی انصاف ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے وہ سادہ غذا کھانے پر مجبور تھا۔ احمد سے قدرت نے عجیب انتقام لیا تھا۔ وہ بیٹا جس پر فخر کیا کرتا تھا اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ کے میچ میں جوا کھیلتے ہوئے اپنا بنگلہ نما کر دوستوں کے آگے ہار دیا۔ احمد نے اپنے سارے کالے سرمائے کو چھپانے کے لیے گھر بیٹے کے نام کر رکھا تھا۔ رضا کا دوست قبضہ لینے کے لیے چند گنڈوں کے ساتھ آیا۔ اس وقت تو کچھ لوگوں نے سمجھانے پر وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے سنگین نتائج کی دھمکی دے گیا۔ غالباً عید الاضحیٰ پر اس کا یہ دوست شراب کی نئی بوتل لینے کے لیے گاڑی میں سے نکلا کہ کسی نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ احمد کے بیٹے پر رضا پر لگ گیا۔ آج وہ جیل کی چار دیواری میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ احمد کی بیوی اس صدمے سے چل بسی جبکہ احمد پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ اپنی کوٹھی میں وہ لاوارث پڑا زندگی کے دن گزار رہا تھا، زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ یہ رزق حلال اور رزق حرام کی کمائی کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ حلال کی کمائی میں اور حرام کی کمائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حلال کی کمائی سے آپ کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور حرام کی کمائی سے آپ کی اولاد کو بھی اثر ہوتا ہے اور آپ کی اولاد پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اب ان دونوں بھائیوں کو دیکھ لیں، ایک حلال رزق کما کر پیٹ پالتا تھا اور ایک حرام رزق۔ دونوں کو دیکھ لیں، دونوں نے زندگی گزاری، وقت دونوں کا گزرا ایک جیسا، مگر ایک نے رشوت لے کر گزارے اور ایک نے حلال رزق سے کمائی کی اور اپنے ساتھ اچھی زندگی گزاری۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال رزق کمائیں اور حلال رزق کما کر اپنی اولاد کو کھلائیں، اپنے والدین کو کھلائیں، اپنے دوستوں پر خرچ کریں تو وہ حلال رزق خرچ کریں، کیونکہ کمانا آپ نے ہے، حساب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ حلال رزق کمائیں گے، آپ کی اولاد کھائے گی، آپ کے بچے کھائیں گے، آپ کے والدین کھائیں گے، آپ کے دوست احباب کھائیں گے، وہ تو کھا کر چلے جائیں گے، مگر کیا ہوگا؟ امتحان اس کا کس نے دینا ہے؟ وہ آپ نے دینا ہے۔ گناہ گار آپ ہیں کیونکہ آپ نے کھلایا ہے۔ وہ تو کچھ نہیں کریں گے، وہ تو کھا کے بیٹھ جائیں گے، مگر اس کا قرض آپ نے اتارنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حرام کمانا ہے یا حلال کمانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔